السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برزخ سے متعلق ہم مختلف گناہوں کا ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جن کا امپیکٹ برزخی زندگی میں پڑتا ہے اور پھر قیامت میں بھی پڑے گا۔ ان میں سے ایک گناہ جو ہے وہ شراب نوشی ہے، یعنی شراب کا پینا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو اس وقت مسلمانوں میں بھی بڑی تیزی سے عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو جن کو موقع مل جاتا ہے، اور وہ لوگ جو کچھ مسلم ممالک میں اور کچھ غیر مسلم ممالک میں جہاں جس کو جیسی صحبت مل رہی ہے وہ ان چیزوں میں اپنے آپ کو ڈھالتا چلا جا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی ماڈرنزم کی علامت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے بعض افراد رات اور دن شراب میں اور لہو اور لعب یعنی بیکار کے کاموں میں اپنا سارا کے سارا وقت گزار دیں گے۔ تو ایک دن صبح کو یہ لوگ بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دیے جائیں گے، یعنی ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ لوگ اتنے زیادہ اس میں انڈلج ہو جائیں گے، اتنے زیادہ اس کے اندر انوالو ہو جائیں گے، اتنا زیادہ یہ گناہ کریں گے، اتنا کھلا یہ گناہ کریں گے، اور ان کو کوئی احساس نہیں ہوگا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ان کو کوئی احساس ندامت نہیں ہوگا، وہ بس ان کے لیے نارم ہوں گی یہ چیزیں، اور کہنے کو وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہیں گے، کہنے کو وہ سمجھیں گے کہ بس ٹھیک ہے بھائی، جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، دیٹس فائن۔ ان کو کوئی سروکار نہیں ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا، وہ بس شراب پی رہے ہیں اور دن بھر ایسی گزار رہے ہیں، مختلف اور غلط کاموں میں وقت گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، شراب پینے کے بعد عقل جو ہے وہ عجیب سی ہو جاتی ہے، بالکل آپ اپنے قابو میں نہیں رہتے، اس کے بعد جو چاہے کرتے پھریں، ہوش ہی نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوگا، اور یہ عذاب یہ صورت ہوگی کہ ایک دن صبح کو یہ لوگ بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دیے جائیں گے، ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ اور یہ پہلے بھی ہوا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوموں پر عذاب نازل فرمایا اور ان کے چہروں کو مسخ کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا قرآن کریم میں ایسے واقعات موجود ہیں۔ اچھا، پھر لوگ کہیں گے، ان میں سے خسف بھی ہوگا، یعنی کہ زمین میں دھسنا، اور ان پر آسمان سے پتھر بھی برسیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ آج کی رات فلاں محلہ دھنس گیا، ان پر لوط کی قوم کی طرح پتھر برسیں گے، اور قوم عاد کی طرح آندھیوں سے یہ تباہ کیے جائیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ لوگ شراب پئیں گے اور سود کھائیں گے، ریشمی لباس کا استعمال کریں گے، گانے والیوں ان کے پاس جمع ہو جائیں گی، اور وہ قطع رحمی کریں گے۔ ان میں کوئی بھی یہ نہیں ہوگا کہ کسی کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، وہ رشتوں کو توڑنا، لوگوں پہ ظلم کرنا۔ تو مطلب کیا ہوگا کہ وہ ہر قسم کے فسق میں، ہر قسم کے فجور میں وہ ان کے ہاں یہ ساری چیزیں رائج ہوں گی۔ تب آپ اس سے اندازہ کریں کہ شراب کا پینا کتنے سارے گناہوں کو دعوت دیتا ہے، وہ کتنی ساری برائیوں میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ سود بھی کھائیں گے اور پھر ریشم کا استعمال بھی کریں گے، اور راہ حق سے دور بھی ہوں گے، دائی بھی نہیں ہوں گے بلکہ داعیان حق کے خلاف ہوں گے، اور ان کے پاس ناچ گانا بجانا، اس کے اندر وہ بڑی راحت محسوس کریں گے۔ وہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جب عقلیں محو ہوں گی، انٹاکسیکیٹڈ ہوں گے، ڈرگز کے اندر ہوں گے، مختلف ایسی چیزوں میں ہوں گے، تو پھر زندگی کے جو دیگر معاملات ہیں وہ صحیح طور پہ انجام تو نہیں دے پائیں گے، تو نتیجتاً پھر ہر قسم کے گناہ میں پڑے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے ایک قسم کھائی ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، میرے بندوں میں سے جو بھی بندہ شراب کا کوئی گھونٹ پیے گا تو اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے ڈر سے شراب چھوڑے گا اس کو مقدس حوضوں سے پلاؤں گا۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی شراب پینے والے اور وہ توبہ نہ کرے اور مر گیا ہو تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ پیپ پلائی جائے گی اسے، اور اگر اللہ کے لیے چھوڑ دی اور پھر ترک کر دی ہمیشہ کے لیے تو اللہ سبحانہ وتعالی انعام کے طور پہ اسے حوضوں سے پلائے گا۔ اچھا، آپ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بہت دفعہ سنا ہوگا کہ ایک عورت جو ہے وہ اسے کہتی ہے کہ دیکھ، تو شراب پی لے، یا میرے ساتھ زنا کر لے، یا پھر ایک بچے کا گلا گھونٹ کے اسے قتل کر دے۔ تو تین چیزوں کا اسے آپشن دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس کے چنگل میں پھنس گیا ہو، واٹ ایور از دا کیس، اور وہ کہتی ہوگی کہ نہیں کرو گے تو بدنامی کر دوں گی تیری۔
تو اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، عورت کے ساتھ زنا کرنا ہے تو بہت ہی برا کام ہے، بچے کو قتل کرنا یہ بھی بہت برا کام ہے، تو ایسا کرتا ہوں شراب پی لیتا ہوں۔ تو اس نے شراب پیا، اپنے ہوش کھو بیٹھا، اور اس کے بعد اس نے اس عورت سے زنا بھی کیا اور اس بچے کو قتل بھی کیا جس کو وہ چاہتی تھی کہ قتل کر دے۔ تو اب دیکھیں کہ وہ شراب پینے کے بعد ایسا پھنسا کہ اس نے وہ سارے گناہ کیے، سارے کے سارے گناہ کیے، کیونکہ عقل معاف ہو گئی۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں ہمارے ہاں جو شراب کے نشے میں کتنے گناہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ اپنی جان بھی لے لیتے ہیں، بعض لوگ جو ایکسیڈنٹس کر دیتے ہیں، بڑے بڑے خطرناک قسم کے ایکسیڈنٹ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک میں یہ ڈرائیونگ انڈر انفلوئنس DUI، یہ جگہ جگہ ہالیڈیز کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو پی کے مت گاڑی چلانا، اگر تم نے زیادہ پی لی ہے تو کوئی ٹیکسی بلا لو، کوئی اوبر بلا لو، پر گاڑی نہ چلاؤ۔ تو جب اتنے مسئلے ہیں تو پینے پہ پابندی کیوں نہیں لگا دیتے کہ بھئی اس عقل زائل ہو جاتی ہے، کچھ خبر ہی نہیں ہوتی کہ کیا کر رہا ہے بندہ۔ لیکن آپ جیسا جانتے ہیں ہر چیز میں پیسہ انوالو ہے، وہ دبا کے انہیں پیسے دیتے ہیں، بڑی ہیوی ان کی ہیلپ ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی حال پھر سگریٹ کی انڈسٹری کا بھی ہے، وہ دبا کے ان کو ٹیکس دیتے ہیں، تو جب ٹیکس دیتے ہیں تو پیسہ آتا ہے، تو پھر پیسہ بہت ساری چیزوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ہمارے ہاں ملکوں میں بھی یہی ہے، سگریٹ کی جو کمپنیاں ہیں، شراب کی جو کمپنیاں ہیں، اور اس طرح اور دیگر الٹی سیدھی چیزوں کی کمپنیاں ہیں۔ آپ دیکھیں نا ہر جگہ حقے اور یہ شیشے اور یہ سب کیا ہے، یہ ویڈز، یہ وہ پتہ نہیں الا بلا پتہ نہیں کیا غلاظت، تمباکو، سگار، مطلب ہر ایک کو کسی نہ کسی لیول پر یہ چیزیں اویلیبل ہیں، اور ان میں سے اچھی چیز کوئی بھی نہیں ہے صحت کے لیے، سب مضر ہیں، جسم کے آرگنز کو خراب کرنے والی ہیں، لیکن لوگ نہیں سمجھتے۔ اس پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اور بعض لوگ جو ڈاکٹری کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا مسائل ہیں، وہ بھی سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے کہیں کیسا، کہتے ہیں ہاں جی پتہ ہے، چھٹتی نہیں منہ کو یہ ظالم لگی ہوئی۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ السلام علیکم۔